بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَإِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ رواہ الامام البخاری رحمہ اللہ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ نہایت اہم حدیث ہے اس کا کہ ہم آج مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ کیوں سمجھیے کہ ہمارے ہاں جو مضامین تصوف کے عنوان سے بیان ہوتے ہیں ان کا ایک بہترین بیان حدیث نبوی بلکہ حدیث بھی قدسی اس کے حوالے سے اس حدیث میں موجود ہے۔ اس میں سب سے پہلے اس کا جو دو حصے ہیں اس کے، ان میں سے پہلا حصہ جو ہے مختصر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، حدیث قدسی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں۔ کیا کہا ہے؟ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جس شخص نے میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھی تو اس کے لیے میری جانب سے اعلان جنگ ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ولی کہتے کسے؟ ہمارے ہاں علم اولیاء اللہ اس معنی میں تو بہت مستعمل ہے۔ اولیاء اللہ ایک ولی ہوتے کون ہیں؟ اس کے بارے میں ظاہر بات ہے کہ مختلف تصورات لوگوں کے ذہنوں میں ہیں۔ ولی وہی ہوتا ہے جس سے کچھ خارق عادات باتیں ظاہر ہو جائیں، کرامات ظاہر ہوں، جو کچھ غیب کی باتیں بھی بتا دے، مستقبل کی باتیں بھی بتا دے۔ بہرحال اس کی زندگی میں شریعت کی بھی پیروی موجود ہو، نظر آ رہی ہو، اس کا لباس، اس کی وضاحت وہ بھی سنت کے بہت قریب ہو۔ یہ تصورات ہمارے ذہنوں میں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن سب سے پہلے گہرائی میں سمجھیے ولی ہوتا کون؟ اور اس سے بھی پہلے یہ کہ یہ جو ولایت کا رشتہ ہے یہ یک طرفہ نہیں ہے۔ اللہ اہل ایمان کا ولی ہے اور اہل ایمان اللہ کے ولی ہے۔ یہ دو طرفہ معاملہ ہے۔ اللہ اہل ایمان سے محبت کرتا ہے اور اہل ایمان اللہ سے محبت کرتا ہے، دو طرفہ معاملہ ہے۔ ایک سورہ بقرہ میں آیت الکرسی کے فوراً بعد جو آیت آئی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا ولی ہے، دوست ہے، ساتھی ہے، مددگار ہے، پشت پناہ ہے۔ یہ سارے الفاظ جمع کر لیں آپ تو لفظ ولی بنے گا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے اہل ایمان کا، اور اس کا ظہور کیا ہوتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور،
وہ نکالتا رہتا ہے اہل ایمان کو تاریکیوں سے نور کی طرف. یہ تاریکیوں سے نور کی طرف آنا یہ کوئی ایک سڈن ایکٹ نہیں ہے، یہ تدریجی ہے، گریجول ہے. اس کا آغاز تو اسی سے ہو جائے گا جب کسی شخص نے زبان سے کلمہ شہادت ادا کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں سے وہ رشتہ شروع ہو گیا. اس رشتے میں پھر ترقی ہوتی ہے، یہ آگے بڑھتا ہے تدریجاً. اسی طریقے سے وہ ایک ظلمت میں سے نکل کر تو نور میں آ گیا، کفر سے، شرک سے. لیکن پھر اس کے بعد ابھی تو اور بہت سے پردے ہیں جنہیں چاک کرنا ہوگا، جن میں سے نکلنا ہوگا اور اس نور کے اندر اضافہ ہوگا. اب اس کا دوسرا رخ آ رہا ہے. یہ سورہ یونس کی آیت ہے جو بہت عام وعظوں میں، تقریروں میں، عوامی جلسوں میں بہت پڑھی جاتی ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ لا تبدیل لخلق اللہ ذالک هو الفوز العظیم. آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے اولیاء، اللہ کے ولی جو ہیں ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، نہ کوئی حزن ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور یہ کون ہے جو ایمان لائے اور پھر تقوی کی روش پر گامزن رہے. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا والآخرہ، ان کے لیے بشارتیں ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. لا تبدیل لخلق اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، اس کی خلق کی ہے اسی اصول پر. ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ مقام جس کو حاصل ہو گیا تو یہ بہت بڑی کامیابی. اب اس کا تجزیہ کیجیے، یعنی ولی کون ہے اس کو ڈیفائن کر دیا. الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے تقوی کی روش اختیار کی. ایمان لائے کا مطلب ابھی میں نے بیان کیا، پہلا قدم تو ہو گیا شہادت، وربل اٹیسٹیشن. دوسرا قدم دل میں یقین پیدا ہو جانا. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، بہت مرتبہ یہ آیت آئی ہے سورہ حجرات کی میرے بیان میں. ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، یہ بدو دعویٰ تو کر رہے ہیں لیکن یہ اسلام لائے ہیں، ایمان ابھی نہیں لائے. ایمان تو تب ہوگا جب کہ دل کے اندر یقین پیدا ہو. اور پھر اس سے بھی اگلا مرحلہ ہے، دل کے اس یقین کی انٹینسٹی اتنی ہو جائے کہ اتنا یقین ہو جیسے کہ اپنی آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھ کر ہوتا ہے، جسے عین الیقین کہا جاتا ہے. یہ یقین کا درجہ ہے، یہی احسان. گویا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یا یہ یقین تو کم سے کم ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں ہوں. تو یہ اس ایمان کے درجے ہوتے چلے جائیں گے، درجہ اول، درجہ دوم، درجہ ثالث، اور اسی کا نام احسان ہے. وہی تصوف کی منزل ہے، یقین اس درجے ہو جانا کہ گویا کہ انسان اللہ کو دیکھ رہا ہے، کم سے کم یہ استحضار رہے ہر وقت کہ اللہ کی نگاہوں میں ہوئے. اسی طرح تقویٰ کے بھی مراحل ہیں. یہ جو شراب کی حرمت کے ضمن میں آخری آیتیں آئیں سورہ مائدہ میں 91 92 اور پھر 93 میں، جو لوگوں کو تشویش پیدا ہو گئی کہ ایسی نجس چیز تھی تو ہمیں تو پیتے ہوئے کسی کو 60 برس بیت گئے، فرض کی 63 برس کی عمر اس وقت تھی تو کتنا عرصہ ہو گیا ہوگا، 170 برس کا تھا. اور یہ میں بتا چکا ہوں عرب کے کلچر کا یہ جزو لازم تھا، جیسے آج مغرب کی تہذیب میں جزو لازم ہے شراب کے بغیر کسی کھانے کا تصور نہیں ہے، کھانے کے ساتھ جو ہے شراب تو ہوگی. لیکن جب یہ لوگوں میں تشویش پیدا ہوئی تو فرمایا گیا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، وہ لوگ جو ایمان اور عمل صالح پر گامزن تھے ان پر کوئی الزام نہیں، کوئی ملامت نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی پرسش نہیں اس میں جو وہ پہلے کھا چکے. اس آخری حکم کے آنے سے پہلے جو کچھ کھایا پیا وہ معاف ہے. اذا اتقوا، جبکہ انہوں نے تقوی پر روش برقرار رکھی، وآمنوا وعملوا الصالحات، اور مزید ایمان لائے اور مزید عمل صالح کیے. ثم اتقوا وآمنوا، پھر اور تقوی میں بڑھے اور ایمان میں بڑھے. ثم اتقوا واحسنوا، پھر اور تقوی ہوا
اور احسان کے درجے پر فائز ہوگا۔ میں نے کیا بات بتانی چاہیے آپ کو؟ ایمان اور تقویٰ دونوں کے تین مراحل ہیں، 3 درجے۔ ایمان میں اقرار باللسان، پھر یقین قلبی، اور پھر یقین کی انٹینسٹی، اور تقویٰ ابتدائی، دوسرا، تیسرا۔